یہ نرگس ہے، نواب جان کی چھوٹی بہن، جس کی دلربا آواز اور جس کے گھنگروں کی جھنکار نے ایک دھوم مچا رکھی ہے۔ کتنے دل ہیں جو اس کی ٹھوکروں میں تڑپتے رہتے ہیں اور یہ ان پر لاپرواہی سے ناچتی رہتی ہے۔ ہاں، مگر یہ کون ہے جس کے آتے ہی نرگس اپنے اس ناپاک ماحول میں مرجھا کر رہ جاتی ہے؟ اس کی روح فریاد کرنے لگتی ہے، شہاب مجھے یہاں سے لے جاؤ، اور شہاب کی آنکھوں میں تڑپتا ہوا عشق اسے یقین دلانے لگتا ہے، ہاں نرگس، ان بدنام محفلوں میں پگھلتی ہوئی اس شمع کو میں یہاں پگھلنے نہیں دوں گا۔ ایک رات میں آؤں گا اور تمہیں اس دوزخ سے نکال لے جاؤں گا۔ یہ آواز ہندوستانی فلم صنعت کی ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت کی ہے جو ہر فن میں یکتا تھا، ایک ایسا فنکار جو بہترین ہدایت کار بھی تھا، بہترین فلم ساز بھی تھا، بہترین مکالمہ نگار بھی تھا، بہترین شاعر بھی تھا اور بہترین انسان بھی تھا۔ اس فنکار کے کمال فن نے ہر حیثیت میں ہندوستانی سینما پر اپنی انمٹ چھاپ چھوڑی، اور وہ باکمال شخصیت تھے کمال امروہی۔ پیار کی نشانیاں سنائے یہ کہانیاں، تو پیار کر زندگی ہے پیار کے لیے۔ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایک چھوٹا سا واقعہ انسان کی زندگی مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا کمال امروہی کے ساتھ۔ سید امیر حیدر کمال اتر پردیش کے امروہہ شہر میں ایک زمیندار خانوادے میں پیدا ہوئے۔ والد کا سایہ 9 برس کی عمر میں اٹھ گیا۔ کمال امروہی، جنہیں گھر میں سبھی لوگ چندن کے نام سے پکارتے تھے، وہ اس وقت تقریباً 16 برس کے ہوں گے جب یہ واقعہ پیش آیا اور کمال امروہی بھائی کے ڈانٹنے پر گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا ہوا تھا جانتے ہیں؟ کمال امروہی کی صاحبزادی رخسار کمال امروہی سے شادی تھی، تو اس میں آ کے انہوں نے سب کے سامنے ان کی کسی شرارت پہ انہوں نے ان کو ڈانٹا بھری محفل میں، جبکہ وہ لڑکیاں بھی گانا ڈھولک پہ گا رہی تھیں، اور وہ ان کی زبانی میں بتا رہی ہوں کہ میں بڑا ہیرو بنا گھوم رہا تھا۔ اس وقت نوجوان تھا، میں 16 برس کا تھا، اور ایک جگہ چل رہا تھا۔ ان سے جو بڑی والی بہن تھی 2 سال بڑی، ان کی شادی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں یہاں گھوم ہی رہا تھا بڑا ہیرو بنا ہوا، تو ایک دم میرے بڑے بھائی نے مجھے آ کے ڈانٹا کہ تم ایسی شرارت کر رہے ہو کہ کیا تم خاندان کا نام ڈبونا چاہتے ہو؟ انہیں رات بھر نیند نہیں آئی شاید، اور وہ اس رات یا دوسری رات صبح اٹھنے سے پہلے، وہ شادی ہو گئی، صبح کے سب سے جاگنے سے پہلے وہ رات ہی کو ٹرین پکڑ کے امروہہ سے نکل گئے۔ گھر سے خفا ہو کر کمال امروہی لاہور چلے گئے اور وہاں وہ ایک کالج میں پہنچ گئے۔ وہاں سے جب پرنسپل گزر رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ تو انہوں نے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں تو آپ کلاس میں جائیے۔ تو پھر انہوں نے سر جھکا کے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بہت دور سے آیا ہوں۔ اور تو انہوں نے کہا میں آپ کی فیس بھروں گا۔ اور انہوں نے فیس بھری، انہیں ان کا نام لکھوایا اور وہ پڑھے لاہور کے کالج میں، اور کچھ عرصہ انہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی، اور پھر وہ اپنے گزارے کے لیے کہانیاں چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھنے لگے۔ تھوڑے اشعار بھی انہوں نے لکھے جو میرے پاس محفوظ نہیں ہیں، اتفاق سے میں وہاں تک نہیں ان کو ڈھونڈ سکی بابا کو۔ انہوں نے کچھ رسالوں میں کہانیاں لکھی۔ ایک پھول تھا رسالہ جو چھپتا تھا لاہور سے، اس میں ان کی کہانیاں سید امیر حیدر کے نام سے چھپا کرتی تھی۔ اس کے تقریباً 3 برس بعد کمال امروہی لاہور سے کلکتے گئے۔ کیونکہ انہیں لکھنے کا شوق تھا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ فلموں کے لیے کوشش کیجیے۔ کلکتے میں وہ اس وقت کی معروف شخصیات
آغا جانی کشمیری اور خواجہ احمد عباس کے ساتھ رہے۔ اس دوران کمال صاحب کا ذکر اس زمانے کے معروف فلم ساز سہراب مودی صاحب تک پہنچا اور انہوں نے کمال صاحب کو اپنے آفس بلایا۔ اس وقت کمال امروہی کی عمر تقریباً 19 برس رہی ہوگی۔ جب ان کے دفتر میں پہنچے تو سہراب مودی صاحب نے ان کو بڑے غور سے دیکھا اور کہنے لگے کہ آپ سید امیر حیدر ہیں؟ تو بابا کہنے لگے کہ جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا آپ لگتے تو نہیں ہیں، دکھ تو نہیں رہے کہ آپ اتنے کچھ کر سکتے ہیں رائٹنگ کے میدان میں۔ تو بابا نے جواب دیا ان کو کہ میں دیکھنے کی چیز نہیں ہوں، میں سننے کی چیز ہوں، آپ مجھے سنیے۔ جو نہیں لکھ کے گئے تھے انہوں نے اس طرح پڑھنا شروع کیا اپنی کہ میں یہاں لگ جاؤں ان کے ساتھ میں، کہ اس میں کچھ تحریر نہیں تھا، لیکن پڑھ اس طرح سے رہے تھے، سین اس طرح کھول رہے تھے اپنا، لگ رہا تھا کہ وہ جیسے لکھا ہوا سنا رہے ہیں کوئی سبجیکٹ۔ کہ سہراب مودی صاحب بیچ 4-8 لائنیں ہی انہوں نے کہی ہوں گی کہ اٹھ گئے وہ اور باہر گئے۔ سہراب مودی صاحب تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک کانٹریکٹ کی کاپی تھی۔ وہ انہوں نے کمال امروہی کو دی اور کہا کہ آج سے 300 روپے ماہوار پر ہم آپ کا تقرر کرتے ہیں۔ پھر کیا تھا، کمال امروہی کو اپنی منزل نظر آنے لگی۔ انہوں نے منروا مووی ٹون کے لیے فلم پکار کی۔ فلم پکار کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فلم خوب چلی اور ڈائمنڈ جبلی تک پہنچی۔ کمال صاحب کی قابلیت اور فن پہلی ہی فلم میں لوگوں تک پہنچا۔ انہوں نے مغلیہ دور کے لیے جو زبان استعمال کی وہ اس سے پہلے کبھی بھی استعمال نہیں ہوئی، کیونکہ کمال امروہی کا کام مکمل طور پر اوریجنل کام تھا۔ فلم پکار کے مکالمے بے حد مقبول ہوئے۔ اس وقت نواب آف بھوپال نے انہیں اعزازیے سے نوازا۔ نواب بھوپال نے جب اپنے ہاں ان کا ڈنر کیا، سب لوگوں کو مدعو کیا، ڈائمنڈ جوبلی پہ 76 ہفتے چل رہی ہے ہر تھیٹر میں پکار، تو انہیں جب ان کے اعزاز میں ہوا کھانا رکھا تھا تو انہوں نے پوچھا بابا سے، کمال کیا آپ کسی نواب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو جو زبان آپ نے استعمال کی ہے یہ بڑی شاہانہ زبان ہے، تو آپ کسی نواب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو بابا نے کہا جی نہیں، میں ایک امروہہ چھوٹے سے شہر ہے یو پی میں، وہاں ایک زمیندار فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور تو پھر یہ آپ زبان کیسے لکھ پائے اتنی شاہی اتنی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ زبان ہمارے گھر میں بولی جاتی ہے۔ پکار فلم سے شروع ہوا کمال امروہی کا فلمی سفر۔ چونکہ سہراب مودی نے ان کے کام کو سراہتے ہوئے کہا تھا کہ آپ تو کمال ہیں، لہذا سید امیر حیدر کمال نے اپنا نام کمال رکھ لیا، یعنی کمال امروہی۔ ابتدائی دنوں سے ہی کمال امروہی بلند پایا تخلیق کار تھے اور پکار کے بعد تو انہیں ایک پہچان بھی مل چکی تھی۔ پھر کمال امروہی نے ایک فلم لکھی محل، جو کہ اس وقت کی پہلی سسپینس مووی تھی، لیکن اس سے پہلے کمال صاحب جیلر لکھ چکے تھے۔ کمال امروہی کی فلم محل کی اسکرپٹ بامبے ٹاکیز والوں کو بہت پسند آئی، لیکن کمال صاحب چاہتے تھے کہ وہ خود ہی اس فلم کو ڈائریکٹ کریں۔ اشوک کمار صاحب کی فلم محل آخرکار کمال صاحب کو مل گئی اور انہوں نے اسے ڈائریکٹ بھی کیا۔ یہ فلم نہ صرف کمال صاحب کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوئی، بلکہ اسی محل فلم سے شروعات ہوئی مدھوبالا اور لتا منگیشکر کے کریئر کی۔ فلم محل سے ہی شروعات ہوئی ہارر یا سسپینس موویز کی، اور ساتھ ہی ساتھ اداکارہ مدھوبالا اور لتا منگیشکر کو بھی پہچان ملی۔
کمال امروہی عرف چندن فلم محل کی کامیابی سے انتہائی بلندیوں پر پہنچ چکے تھے۔ وقت آ گیا تھا ماں سے کیے وعدے کو پورا کرنے کا، کیونکہ وہ اپنی والدہ سے کہا کرتے تھے کہ جب میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میں آپ کے دوپٹے کو اشرفیوں سے بھر دوں گا، اور کمال امروہی نے ویسا ہی کیا۔ انہوں نے اپنی والدہ کو بامبے بلایا اور خود انہیں اسٹیشن لینے گئے۔ اس سے آگے کا واقعہ کمال صاحب کی صاحبزادی رخسار کمال امروہی کی زبانی۔ اتارا انہیں ٹرین سے، اور جب گاڑی میں بیٹھی بابا کی، اس وقت بابا نے گاڑی لے چکے تھے نا، تو اور ملاڈ میں رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بالے پیار میں پیار یہی کہتی تھی، بالے چندن یہ گاڑی کس کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اماں یہ میں اپنے دوست کی گاڑی لایا ہوں۔ وہ ایک دم انہیں شوق دینا نہیں چاہتے تھے کہ گاڑی بھی ہے، انہیں یقین نہیں آئے گا یا وہ گھبرا جائیں گی۔ پھر وہ گھر لے گئے اپنے، تو انہوں نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا اماں یہ ابھی میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا، ذرا فاصلے پر ہے، میرے دوست نے چاہا تھا کہ آپ پہلے یہاں آئیں، تو یہ میرے دوست کا گھر ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اتنی انکمفرٹیبل ہوئی، اتنی بے چین ہونے لگی کہ آپ پیارے اپنے گھر لے کے چل مجھے، کیونکہ میں یہاں پہ تو یہ سب چینی کے بیسن ویسن لگے ہوئے ہیں اور میں ان میں اپنا پان تھوک بھی نہیں سکتی۔ تو انہوں نے کہا اماں یہ گالدان میں تھوک دو، اور اس وقت شاید ان کے سامنے گالدان نظر نہیں آیا انہیں، پان کھاتی تھی وہ۔ تو پھر نہیں والے اپنے گھر چل۔ تب انہوں نے بڑے ٹھہر کے کہا کہ اماں یہ گھر تمہارا ہی ہے، یہ تمہارے بیٹے کا گھر ہے اور یہ تمہارا ہی گھر ہے، تم اپنے گھر میں بیٹھی ہو۔ تو کہنے والے وہ گاڑی تو بھیجتے جو دوست کی منگائی تھی، تو ان کا وہ گاڑی بھی آپ کی ہی ہے۔ وہ اتنی شوق ہو گئی کہ پھر اس کے بعد کچھ بولی نہیں، اور یہی کہتی رہی آخر دم تک کہ اللہ نظر نہ لگائے میرے بچے کو۔ سن 1977 میں ایک فلم آئی تھی شنکر حسین، موضوعاتی اعتبار سے بہت مختلف تھی یہ فلم۔ اس تجرباتی فلم کے نغمے بھی کافی مقبول ہوئے، جن میں آپ یوں فاصلوں سے گزرتے رہے، اپنے آپ راتوں میں چلمن اس رکھتی ہیں، یا پھر کہیں ایک معصوم نازک سی لڑکی شامل ہے۔ لیکن فلم شنکر حسین میں کمال صاحب نے اردو کی ایک بڑی خوبصورت صنف کو بھی جگہ دی تھی، اور وہ ہے چار بیت۔ گھبرائی سی رہتی ہے، معشوقوں کی محفل میں شرمائی سی رہتی ہے، شرمائی سی رہتی ہے، کیا جانا ہوا کیا ہے، کیا جانا ہوا کیا ہے، پتھرائی سی رہتی ہے، پتھرائی سی رہتی ہے۔ فلم شنکر حسین کے ہیرو حسین یعنی اداکار کنول جیت سنگھ نے اس فلم کے حوالے سے اردو سروس سے خصوصی گفتگو میں بتایا کہ فلموں میں انہیں پہلا موقع کمال امروہی نے دیا۔ ان دنوں میں فلم انسٹیٹیوٹ میں تھا، ایک دن ہمارے یہاں انسٹیٹیوٹ میں رخسار آئی تھی اور میں بھی وہاں تھا، تو وہ بھی دیکھ رہی تھی۔ تو میرے جو کامنٹس تھے، جو ایک ینگ اسٹوڈنٹ تھوڑے شرارتی ہوتے ہیں اور تھوڑے سیریس بھی ہوتے ہیں، تو ان کے کامنٹس جو کسی سین پہ یا کسی بات پہ آتے ہیں، وہ تھوڑے سے مزاحیہ ہوں گے اور تھوڑے سے حسین جو میں نے کیریکٹر کیا اس سے ملتے جلتے ہوں گے۔ تو یہ جب واپس گئی کمال صاحب کے پاس، کہنے لگی ایک حسین میں نے دیکھا ہے۔ پھر مجھے بلایا گیا اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ فلم پہلے بھی بن رہی تھی فیروز خان اور سنجیو بھائی کے ساتھ، سنجیو کمار کے ساتھ، لیکن وہ بن نہیں سکی۔ اب وہ سنجیو کمار والا رول جو ہے وہ آپ کریں گے، اور فیروز خان والا رول ہم نے ایک اور لڑکا دیکھا ہے۔ تو ایسے مجھے حسین کا رول شنکر حسین میں کرنے کو ملا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کوئی بنا رہے ہیں اور وہ ڈائریکٹ نہیں کریں گے، لکھی انہوں نے تھی یہ فلم، تو یوسف بھائی نے ڈائریکٹ کی تھی یہ فلم۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کمال صاحب جیسا پرفیکشنسٹ، جسے مغل کہا جاتا تھا، سینما مغل، وہ آسانی سے تو سیٹسفائی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے ذرا فلم لمبی ہو گئی، 3 سال لگ گئے اس کو، اور اس میں یہ ہوا کہ میری جو ایک ایسوسیشن تھی کمال صاحب سے
کے ساتھ اور یہ تینوں بچوں کے ساتھ تاجدار، شاندار بھائی اور رخسار، ان تینوں کے ساتھ بھی بڑھتی گئی اور میں ایک فیملی ممبر ہی کہلانے لگا۔ کمال امروہی کے صاحبزادے تاجدار کمال امروہی کا کمال صاحب کی شخصیت کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ انتہائی سادہ طبیعت تھے اور رنگین کپڑوں کے استعمال سے پرہیز کرتے تھے۔ کمال صاحب کو لکھنوی کرتے اور پاجامے بہت پسند تھے اور وہ وہی زیب تن کرتے۔ تاجدار کمال صاحب نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ کمال صاحب جب لکھتے تھے تو سادے کاغذات ایک گاؤ تکیے پر رکھ کر پینسل سے لکھا کرتے تھے تاکہ حسب ضرورت اس میں بآسانی تبدیلی کی جا سکے۔ کمال امروہی کی ایک اور فلم آئی تھی جو کافی موضوع بحث رہی اور وہ فلم تھی دائرہ، جو کہ مینا کماری کو لے کے بنائی گئی تھی۔ کمال امروہی اچھے کھانوں کے بہت شوقین تھے اور خانسامے کو کھانے کی تمام باریکیاں خود بتایا کرتے تھے اور ان کا دسترخوان ہمیشہ بڑا وسیع رہتا۔ مطالعے کے بہت شوقین کمال امروہی نے اپنے موضوعات کا انتخاب ہمیشہ بہت سوچ سمجھ کر کیا، خاص طور پر تاریخ ان کا پسندیدہ موضوع تھا۔ رضیہ سلطان بھی کمال امروہی کا ایک بہترین شاہکار ہے۔ اس فلم میں شاندار کمال اور تاجدار کمال اداکار کی حیثیت سے شامل تھے۔ پرفیکشنسٹ کمال امروہی کا کمال یہ تھا کہ ان کی ہر فلم میں کچھ نہ کچھ نیا یا پھر مختلف ہوا کرتا تھا، جیسے رضیہ سلطان میں یہ خدا شکر تیرا، اے خدا شکر تیرا، شکر تیرا، شکر تیرا، یہ میرا یار چلا باندھ کے سر پر سہرا، اے خدا شکر تیرا، اے خدا شکر تیرا، شکر تیرا، شکر تیرا، یہ میرا یار چلا باندھ کے سر پر سہرا۔ کمال امروہی کی شخصیت اور فن کے تعلق سے مختلف مکتب فکر کے خیالات۔ کمال امروہی صاحب نے جو بھی فلمیں بنائی، بہت کم فلمیں بنائی انہوں نے اپنی زندگی میں، جو بھی فلم بنائی وہ اپنے جگہ پر منفرد فلم تھی۔ وہ چونکہ امروہہ سے ان کا تعلق تھا، امروہہ ایک بہت ہی مردم خیز علاقہ ہے اور ان کے خاندان کے لوگ سب بہت ہی اردو کے بڑے بڑے قابل لوگ تھے اور وہ بچپن سے ہی، کیونکہ ان کے گٹی میں اردو، اعلیٰ درجے کی اردو، ادبی اردو شامل تھی۔ دیکھیے پہلی فلم جب انہوں نے اس کے مکالمے لکھے پکار فلم کے، اسی طرح جب انہوں نے فلم محل اس کی ہدایت بھی دی اور اس کے بعد انہوں نے دائرہ بنائی، تو پاکیزہ بھی ایک الگ طرح کی فلم ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک تہذیبی، ایک کلچر کی فلم ہے، ایک کلچر، پورا کلچر پیش کیا گیا ہے اس میں۔ اور جو بھی انہوں نے مطلب یہ جو کچھ کیا ہے وہ بھرپور کیا ہے، پوری جان لگا کر پوری محنت سے کیا، ایمانداری سے کیا کہ انہوں نے فن کو زندہ کیا ہے اور فن کو قائم رکھا ہے، جو بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ حسن جو ان کے چاروں طرف بکھرا ہوا ہے ان کے ڈائلاگ سے، یہ تمام باتیں نہیں آئی، یہ صرف اسی وجہ سے آئیں کہ انہوں نے فن کو زندہ رکھنے میں، کمال صاحب نے کمال خوبصورتی کے ساتھ زبان کا استعمال کیا، ادب کو زندہ رکھا، تاریخ کو زندہ رکھا۔ کمال امروہی جی ہمارے دیش کے بہت ہی اچھے اردو اور ہندی کے پوئٹ تو تھے ہی، انڈین فلم انڈسٹری میں ڈائریکٹر بھی رہے، اسکرین رائٹر بھی رہے۔ ان کی فلمیں میں سمجھتی ہوں کہ یووا کے لیے ایک مائل سٹون ہے اور ان کی فلموں سے، ان کی رائٹنگ سے ہمیں ایک سیکھنے کا، ایک فلمی انداز کو سمجھنے کا سلیقہ، طریقہ سمجھ آتا ہے۔ 1985 میں بامبے جانے کا مجھے اتفاق ہوا، دلی خواہش تھی کہ میں کمالستان جاؤں اور دیکھوں، تو میں کمالستان پہنچا۔ کمالستان ایک میلوں میں پھیلا ہوا وہ جگہ تھی جہاں ہریالی بھی تھی، جہاں پر مختلف فلموں کے سیٹ بھی لگے ہوئے تھے۔ ایک بہت بڑا سیٹ گنگا جمنا سرسوتی کا بھی لگا ہوا تھا، دیکھا ہم نے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے اور ایک ہال کی طرف گئے جہاں کمال صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جب اس ہال کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جھاڑ، فانوس اور نایاب شیشہ موجود تھا جس کی وہ صفائی کرا رہے تھے۔ میں نے سلام کیا، سلام کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا بیٹھیے، اور وہ ان کی آواز، وہ بھاری بھرکم شخصیت اور بھاری بھرکم آواز سننے کے بعد اچانک زبان سے الفاظ نکلنے میں تھوڑی دقت ہوئی۔ واقعی ان سے مل کر، ان سے بات کر کے لگا کہ وہ بہت ہی نام سے ہی کمال نہیں، وہ واقعی با کمال شخصیت ہیں۔ ایسی
نظیر شاید دنیا میں پیدا ہونا مشکل ہے۔ فلم پکار سے لے کر رضیہ سلطان تک کا کمال امروہی کا سفر بہترین سفر رہا۔ کچھ ایسی مخصوص فلمیں رہیں جن کے ساتھ کمال امروہی کا نام وابستہ رہا، وہ تھیں جیلر، پکار، بھروسہ، شاہجہاں، محل، دائرہ، شنکر حسین اور مغل اعظم۔ لیکن فلم پاکیزہ کمال امروہی کا ڈریم پروجیکٹ تھی۔ جس وقت کمال صاحب نے فلم پاکیزہ سے متعلق کام شروع کیا وہ دور بلیک اینڈ وائٹ فلموں کا دور تھا، اور اس کے کچھ برس بعد ہی سنیما اسکوپ فلموں کے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ اداکارہ مینا کماری، جن کی شادی کمال امروہی سے ہوئی تھی، ان کے اور کمال امروہی کے درمیان اختلافات کے سبب پاکیزہ کافی لیٹ ہو گئی، لیکن اس دوران ایک لمبے وقفے کے باوجود کمال امروہی نے مینا کماری کو جس طریقے سے فلم میں پیش کیا وہ بھی کسی کمال سے کم نہیں تھا۔ فلم پاکیزہ کے مکالمے بچے بچے کی زبان پر تھے۔ اگر اس میں کوئی بدنامی ہے تو میری ہے۔ تم کون ہو؟ کیا تمہارا ہم سے کوئی رشتہ نہیں؟ جی ہے، لیکن میرے اس معاملے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا کوئی تعلق نہیں؟ اگر ہمارا کوئی تعلق نہیں تو پھر تم اپنی یہ بدنامی ہمارے گھر کیوں لے آئے ہو؟ بے شک مجھ سے غلطی ہوئی، میں بھول ہی گیا تھا۔ اس گھر کے انسانوں کو ہر سانس کے بعد دوسرے سانس کے لیے بھی آپ سے اجازت لینا پڑتی ہے، اور آپ کی اولاد خدا کی بنائی ہوئی زمین پر نہیں چلتی، آپ کی ہتھیلی پر رینگتی ہے۔ چلو یہاں سے، یہ کسی دلدل پر کوہرے سے بنی ہوئی حویلی ہے جو کسی کو پناہ نہیں دے سکتی۔ یہ بڑی خطرناک جگہ ہے۔ فلم پاکیزہ میں کہانی سے لے کر موسیقی، مکالموں سے لے کر منظر کشی تک تمام خوبیاں موجود تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکیزہ نے تمام ریکارڈز توڑے اور اس کا شمار ہندوستان کی کلاسک فلموں میں کیا جانے لگا۔ اس میں راج کمار اور مینا کماری تھے۔ فلم پاکیزہ کی شوٹنگ کے دوران ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا۔ آئیے جانتے ہیں کمال امروہی کی خود کی زبانی وہ واقعہ۔ دکن میں ایک ایسے مقام پر جہاں ندی سمندر سے ملنے کے لیے جا رہی تھی، وہاں چھوٹے چھوٹے اس کے آئیلینڈ ٹاپو بنے ہوئے تھے۔ مینا نے ایک پل پر سے گزرتے ہوئے اس ندی کو دیکھا اور مچل گئی۔ چندن، وہ مجھے چندن کہتی تھی، یہاں شوٹنگ ہم ضرور کریں گے، وہ گانا جو ہے نا تمہارا یہاں ضرور، وہ یہاں پکچرائز کرو۔ اب گانا تو میں آپ کو خیر بعد میں سناؤں گا وہ کون سا گانا تھا، لیکن خیر ہم ٹھہر گئے۔ ہاں یہ بہت اچھی لوکیشن ہے، بہت خوبصورت ہے، اور ہم نے ڈیرے ڈال دیے کہ بعد میں وہ وہاں کھڑے کھڑے ان کو خیال آیا کہ اس ٹاپو پہ اگر ہم ڈیرے ڈال کر اور خیمے لگا کر اگر رات بسر کریں تو اور قوالیاں ذرا ہوں تو کیسا رہے گا۔ ہاں جی بہت اچھا رہے گا، یہی اپنے خیمے میں ہمارے پاس تھے، سب سامان تو تھا ہی، خیمے میں ڈال دیے، اور قوالیاں وغیرہ اور جو کچھ بھی ہمارے ساتھ جو اپنے گانے بجانے والے کچھ ہمارے یونٹ کے لوگ تھے، وہ جب ختم ہوا کہ 11 بجے کھانا کھانے کے بعد ہم اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ رات کو کوئی 1-2 گھنٹے کے بعد شور اٹھنا شروع ہوا، اور جب ہم جاگے تو اب جو پاؤں رکھا تو پانی میں، بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ باہر نکلے تو وہ جزیرہ ہی غائب ہو گیا، وہ ٹاپو، اور سارے خیمے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ سمندر جس سے ملنے ندی جایا کرتی تھی وہ خود اسی سے ملنے رات کو اپنے آگے آئے، اس کا دستور ہوگا، اور وہ اس نے دیکھا کہ ہم وہاں دخل دیے ہوئے ہیں اس کے رومانٹک پلیس کے اوپر، تو وہ ہم پر بفر گیا اور وہ جزیرے پر چڑھایا تھا۔ لیکن واقعی وہ لوکیشن اتنی اچھی تھی جو انہوں نے بتائی، اور جس کے ساتھ یہ ہمارے بھیانک، وہ دلچسپ ہوتے ہوئے بھیانک ہو گئی تھی۔ تو وہ گانا سنیے صاحب جو وہاں ہوا، کیونکہ میں، اچھا یہ گانا میرا لکھا ہوا ہے، شاید بہت کم آدمی کو معلوم ہے کہ میں کبھی شاعر بھی تھا۔ سنیے۔ موسم ہے عاشقاں ہندوستان کی فلمی صنعت کی ایک اور عظیم الشان تاریخی فلم ہے مغل اعظم، جو
مغل شہنشاہ اکبر کے بیٹے شہزادے سلیم اور ایک کنیز کی محبت کی انتہائی دلچسپ داستان ہے۔ شاہی درباروں کے آداب و القاب اور دربار کے وقت زبان کے بہترین استعمال کا تجربہ کمال امروہی فلم پکار میں پہلے ہی کر چکے تھے۔ مثال کے طور پر با ادب، با ملاحظہ جیسے الفاظ رائج ہو چکے تھے۔ رخسار کمال کے مطابق دربار کے جتنے بھی درباری سین تھے مغل اعظم کے، جس میں وہ لائے جاتے ہیں سلیم جنگ کے بعد اور فیصلے ہو رہے ہیں اور وہ اکبر کے بادشاہ کے، وہ سین سب درجن سنگھ اور وہ سب دربار کے بہت وہ تو بابا نے لکھے تھے۔ کچھ ڈائلاگز وہ تھے جو سلیم اور انارکلی کے بیچ میں تھے جب وہ خط بھیج رہے ہیں۔ 80% ڈائلاگز بابا کے تھے۔ تمہاری آرزو ایک کنیز ہے، ایک باندی ہے، تو ساری زندگی اسی طرح ضبط کرنا ہوگا۔ کیا پروردگار عالم سے آپ نے مجھے اسی لیے مانگا تھا کہ زندگی مجھے ملے اور اس کے مالک آپ ہوں، سانسیں میری ہوں اور دل کی دھڑکنوں پر آپ کا قبضہ رہے؟ ذل الہی، کیا میری زندگی آپ کی دعاؤں کا قرضہ ہے تو مجھے اپنے آنسوؤں سے ادا کرنا پڑے گا؟ فلم مغل اعظم کے کچھ مکالمے ایسے بھی تھے جو کمال امروہی نے تحریر تو کیے مگر وہ فلم میں شامل نہ ہو سکے۔ آپ ہیں محمد علی حیدر نقوی، کمال صاحب کے عزیز اور جنہیں کمال صاحب کا قرب حاصل تھا۔ سین یہ تھا جو کمال صاحب کہتے تھے کہ وہ انارکلی سو رہی ہے اور ایک شمع جل رہی ہے اور سوتے میں کچھ سہم سی رہی ہے، تو خیر وہ سلیم جو تھے وہ اس کے قریب جاتے ہیں اور اتنے قریب کہ اس کے رخساروں کو، ان کی سانسوں کی گرمی، انارکلی اپنی آنکھ کھولتی ہے کہ دیکھتی ہے کہ شہزادہ کھڑا ہوا ہے، پھر یہ سوچتی ہے میرا حجرہ ہے شہزادے کا، پھر آنکھ بند کرتی ہے، پھر آنکھ کھولتی ہے تو یہ مسکرا رہا ہوتا ہے، تب وہ سمجھتی ہے کہ یہ کیا، اور وہ کہتی ہے کہ شہزادے آپ یہاں پر موجود ہیں کیا؟ کہنے لگا ہاں، میں کوئی یہ خواب نہیں ہے، میں حقیقت میں یہاں موجود ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ جیسے ہوتا نہیں کہ پیچھے بستر پر وہ ڈر گئے اور وہ کہنے لگی آپ کو شہزادی یہاں آنا نہیں چاہیے تھا، آپ کو معلوم نہیں کہ ذلت سبحانی کی نگاہیں پتھروں اور چٹانوں میں دراریں ڈالتی ہوئی یہاں پہنچ جائیں گی۔ اب یہ سن کر شہزادہ سلیم بولتا ہے کہ انارکلی کب تک سہمتی رہے گی تو، کب تک ڈرتی رہے گی اکبر اعظم سے؟ وہ اکبر ہے، صرف اکبر، اور میں اس کی پیشانی پر لگا ہوا وہ نشان ہوں جو اس نے سلیم چشتی کی درگاہ کی چوکھٹ پر رگڑتے رگڑتے پیدا کیا۔ فلم مغل اعظم سے متعلق کمال امروہی کی آواز میں ایک اقتباس۔ پکار فلم جو میں نے لکھی تھی اس میں جہانگیر بنے تھے چندر موہن، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، بڑا مشہور نام ہے اور لوگ اب تک بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو وہ میرا ایسا خیال ہے اور بہت لوگوں کا خیال بھی تھا کہ وہ کسی زمانے میں پچھلے جنم میں بادشاہ ضرور رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے مزاج کی نزاکت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ خیر انہی دنوں کے بعد پھر مغل اعظم جب شروع ہوا، آصف صاحب نے اس کو بنانا شروع کیا تو اس وقت بھی چندر موہن کو جہانگیر کے رول کے لیے ہی پسند کیا گیا تھا۔ وہ تھا ہی وہ کچھ شاہی شکل و صورت کا آدمی، لیکن بدقسمتی سے اس وقت وہ فلم آدھی ہی رہ گئی اور چندر موہن کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں خیر پرتھوی راج صاحب نے وہ رول کیا۔ تو مغل اعظم کا ایک گانا جو بہت لوگوں کو پسند ہے اور بجایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، وہ سنیے آپ ذرا۔ اردو زبان و ادب ایسے تخلیق کاروں کا مرہون منت رہے گا جنہوں نے فلموں کو بہترین زبان سے آراستہ کیا، اور کمال امروہی کا نام ایسے افراد میں سر فہرست ہے۔ کمال امروہی نے حالانکہ چنندہ فلمیں کی لیکن وہ تمام فلمیں اپنے آپ میں مکمل شاہکار ہیں۔ ہندوستانی فلموں کو نئی سمت اور اسٹائل دینے والی عظیم شخصیت کمال امروہی 11 فروری سن 1993 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، لیکن آئندہ نسلوں کے لیے وہ ہمیشہ مشعل راہ رہیں گے۔